ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں قیام پذیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قیام کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ان کی کرامتوں سے لوگ اچھی طرح وابستہ ہو گئے اور کچھ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے بھی لگ گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راجستھان کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں کوئی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی نظر ایک گائے پہ پڑی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ اس کا دودھ ہمیں مل جاتا۔ کاش ایسا ہوتا، یہ گائے دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا۔ اور یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ تو ان مریدوں نے مل کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضور، ہم چاہتے ہیں کہ اس گائے کا دودھ ہمیں مل جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے چلو۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے ہیں، بس ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پی لیں۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بابا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے؟ یہ گائے تو پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ہاں بالکل، یہ گائے دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ اس کو پیئیں گے بھی۔ ان لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بابا یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائیں دودھ نہیں دے سکتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ دے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برتن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے آخر یہ بابا چاہتے کیا ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برتن لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ شریف پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ کا ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں کو لگا تو چاروں تھنوں سے دودھ بہنے لگا۔ سارے گاؤں والے حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو انہوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ تم اس کا دودھ نوش فرما لو۔ لوگوں نے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا، آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں وہ تم کر لو۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤں والوں نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزرے، وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو ہم اللہ کو پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں ہی رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔
یہ دیکھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور انا ساگر تالاب کے پانی کا ملاحظہ فرما رہے تھے اور وہاں کے باغات کے پودوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور سیر و تفریح میں مشغول تھے۔ اچانک ایک چرواہا اپنی گائیوں کو چراتا ہوا انا ساگر تالاب کے پاس سے گزرا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرواہے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا بھوک لگی ہے، کسی گائے کا دودھ نکالو اور دودھ پلاؤ۔ وہ چرواہا سمجھا کہ یہ بابا جی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ بابا جی یہ تمام جانور ابھی گائیوں کے بچے ہیں، ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں کہ میں اس کا دودھ نکال کر آپ کو پلاؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک گائے کے بچیا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ بھائی میں تو اس بچیا کا دودھ پیوں گا، جا اور اس بچیا کا دودھ دو کر لا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بابا جی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تمام بچیاں اس قابل نہیں کہ یہ دودھ دے سکیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں تم جاؤ تو صحیح، جا کر برتن لے کر تھنوں پر ہاتھ پھیرو تو صحیح، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہی بچیا جو ابھی دودھ کے قابل نہیں ہے اتنا دودھ دے گی کہ انشاءاللہ ہم دونوں دودھ سے سیراب ہو جائیں گے۔ جب اس چرواہے نے بار بار بابا جی کا اصرار سنا تو حیران ہو کر برتن لے کر اسی گائے کے بچے کے نیچے بابا جی کی تسلی کے لیے جا بیٹھا۔ جب وہ چرواہا اس گائے کے بچے کے نیچے بیٹھا تو تھن سوکھے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اللہ کی قدرت سے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پاک کی کرامت سے اس کے تھن دیکھتے ہی دیکھتے دودھ سے بھر گئے۔ اس نے دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ ایک برتن دودھ سے بھرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا برتن دودھ سے بھرا۔ گویا پہلے دودھ کا نام و نشان نہیں تھا اور اب دودھ ختم نہیں ہوتا۔ ادھر سے بچیا نے دودھ دینا شروع کر دیا اور ادھر سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دودھ پیٹ بھر کر پینا شروع کر دیا۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، حتیٰ کہ 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے اس نہ دودھ دینے والی بچیا کا دودھ پیا، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ جب اس چرواہے نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو کہنے لگا کہ بابا جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میاں چرواہے میرا نام معین الدین ہے اور میں بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں۔ چرواہے نے جب یہ سنا تو فوراً قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بغض رسول، بغض اہل بیت اور بغض اولیاء اللہ کے شر سے بچائے اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔